کتنا دکھ ہوا ہوگا اللہ کے رسول کو، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ اللہ اتنا بڑا انعام دے اور پھر لوگ سستی کریں۔ وہی دکانیں، وہی رونے رپے، وہی تیرے دکھ، وہی تیرے تکلیفیں، تیرے حالات درست نہیں، تیرے حالات درست نہیں۔ او اللہ کے بندے، رمضان میں چلو، دنیا تو ہے جیسی تیسی ہے، آخرت تو درست کر لے۔ اور اللہ نے جسم کی ساری بیماریوں کا علاج روزے میں رکھا، اور حدیث کیا ہے کہ ایک روزے کا مقام اتنا ہے، اگر بندہ احتساب کر کے پورا روزہ خراب نہ ہونے دے، زبان چوں بری گل نہ کڈے، جھوٹ نہ بولے، شغل میلہ 11 مہینے کیتا ہے، رمضان دا مہینہ نہیں جے کرنا۔ وگرنہ حدیث کے جملے ہیں من لم یدع قول الزور لیس للہ حاجہ ان یدع طعام و شرابہ، جو زبان سے آوارگی نہیں چھوڑ رہا وہ کھانا پینا چھوڑ دے، اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ وہ ہے جو حالت احتساب کے ساتھ ہو۔ اچھا مزے دی گل سنو، تسی کسے گھر کھجوراں کلو بھیجو، او چوں ادھا کلو گاں دے دے، اونوں بھی پورا اجر، تانوں بھی، جیدے گھر او دے گا، او روزہ کھولے گا، اونوں بھی پورا اجر، او دے روزے دا اینوں بھی اجر تے پچھلے نوں بھی۔ ہاتھ کھڑا کریں جو بندے کلو کھجور خرید سکتے، ہاتھ کھڑا کریں ایک بار۔ ماشاءاللہ سارے آپ اکثر جو بڑے لوگ ہیں، نکے نکے نیانے نے بھی آویں ہاتھ کھڑا کردا اتنا کر کے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا ہاتھ کھڑا کرنا قبول فرمائے، انہاں نوں بھی اللہ تعالیٰ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اتنی برکتوں والا ہے کہ ایک کھجور بندہ کسی کو کھلا دے، اللہ اس کی بنیاد پہ اس پہ جہنم حرام کر دے۔ بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں اس فیصل آباد کی عظیم و شان پہچان میری مراد محترم جناب حافظ عظیم اختر حفظہ اللہ تعالی، وہ آئیں اپنے خوبصورت انداز میں عوام الناس سے مخاطب ہوں۔ حافظ محمد عظیم اختر صاحب۔ سب دوست احباب ادھر ہی تشریف رکھیں، انشاءاللہ شیخ صاحب بچوں کو انعامات سے بھی نوازیں گے۔ والدین سے گزارش ہے آپ بھی ادھر تشریف رکھیں۔ حافظ محمد عظیم اختر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ کل انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا، اور جو کل ہفتہ ہے نا، تو مغرب کی جو نماز پڑھیں گے ہم، وہ رمضان کی مغرب ہوگی۔ تو میں نے ایک دو مشورے آپ کو دینے ہیں اسی طرح اوپنلی، اور انشاءاللہ بیٹے بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ جائیں۔ یہ جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں گھروں میں ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، وہ ذرا مشورہ لیں، اور اس میں اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ کوئی اور بات ہونی چاہیے وہ بھی مشورہ دیں آپ، تاکہ سب کا فائدہ ہو۔ ہمارے ہاں دو جو رمضان کے دنوں میں قیمتی ترین وقت ہیں، وہ نا ہماری سستی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی انشاءاللہ تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے تو آپ میرا ساتھ دیں گے اس بارے کہ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ توجہ سے سن لیں، 2-3 منٹ لگنے، اس میں بڑا قیمتی مشورہ آپ کو میں نے دے دینا۔ رمضان میں سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے مغرب کا، افطاری کا، اور دوسرا قیمتی ترین وقت ہوتا ہے تہجد کا۔ کون سے دو وقت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں؟ افطاری کا۔ ہم چونکہ عشاء کے بعد تراویحاں پڑھ لیتے ہیں تو ہم گھر جا کے سو جاتے ہیں، تو سحری ٹائم ہم اٹھتے ہیں، ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ تراویحاں تو ہم نے پڑھ لی ہیں۔ پورے سال کی آپ عبادتیں جمع کریں نا، وہ رات کی تراویحوں کا مقابلہ نہیں کرتا۔ پوری سال کی عبادت رات آپ نے جو امام کے پیچھے، قاری صاحب کے پیچھے، حافظ صاحب کے پیچھے تراویحاں پڑھی ہیں، آپ کے سارے سال کی ساری عبادت اس ایک رات کی تراویحوں کا مقابلہ۔ 1000 سال کی اگر تراویحاں ہوں تو وہ رمضان کی ایک رات کے تہجد کا وقت کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم تراویحاں پڑھ کے جا کے سو جاتے ہیں،
اور جو رمضان میں تہجد کا وقت ہے وہ ہو جاتا ہے سحری کی نظر. بڑھیاں نو اسی وقت پا دینے ہیں جی, پہلوں گھنٹہ پہلوں لسی آوے, پھر جنابے لی چاٹ آوے. کئیاں گھراں چ سحری چ چول پکدے نے, بھئی چول آن, پھر پراٹھے دیسی گھیو والے, پھر اس تو بعد چاہ دا ٹھولا. تو سحری کا یہ وقت ہم کس کی نظر کر دیتے ہیں؟ سحری کی. گیا یعنی کھانا پینا روزہ, کھانے پینے کا نام روزہ ہے. اس قیمتی ترین وقت کو میرے سمیت اپاں سارے ہی اے سحری دی روٹی لنگر دی نظر کر دینے. اور جو افطاری کا وقت ہے, اس وقت اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. تہجد کے وقت اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے لینے والا میں اسے دے دوں. سحری کے ٹائم اللہ جنت الاٹ کرتے ہیں, وہ بھی روٹی کی نظر ہو جاتا ہے ہمارا ٹائم. اور افطاری کے وقت اللہ بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں, وہ افطاری بھی ہماری دسترخوان عصر کے بعد لگنا شروع ہو جاتا ہے. تے بڑیاں لوئیاں گئیاں چولہیاں تے سموسے, پکوڑے, چاٹ, شکنجوی, ٹکیاں, سالن, روٹی, ریتا, پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو. اسی دوران مغرب کی اذان ہوتی ہے, اسی آنے ہوئے او لے فلانی رہ ہی گئی, فلانی شے اتنا کچھ کٹھا کر لیا ہجے فلانی شے. یہ دوسرا قیمتی ترین وقت جو ہے وہ ہم ضائع کرتے ہیں. ایک حدیث سن لیں اور اس کے بعد میرے ساتھ ایک وعدہ کر لیں. حدیث کیا ہے؟ حدیث آپ سارے میرے ساتھ پڑھیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بندہ رمضان کے روزے حالت ایمان میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رکھے, روزانہ محاسبہ کرے کہ اے سستیاں نے میں نہیں کرنیاں, اے غلطیاں نے میں نہیں کرنیاں, اے سنتا میں چھڑنا ہوں میں نہیں چھڑنیاں, سحری میں لنگر دی نظر کر دینا میں لنگر دی نظر نہیں کرنی, افطاری میں کھان پین پکوڑیاں سموسیاں چ پہ کے میری مغرب دی نماز تکبیر اولا, اور افطاری سے پہلے میرا دعا مانگنے کا وقت شکنجبی رنگ برنگے شربتوں کی نظر ہو جاتا ہے. اس دفعہ تو ماشاءاللہ ویسے ہی رمضان ٹھنڈا ہے. پچھلے رمضان میں گالی نکال دیتا تھا واحتساباً, اب میں نے احتساب کرنا ہے, میں نے گالی نہیں نکالنی. پچھلے رمضان میں نے خرچ کرنے میں سستیاں کی ہیں, واحتساباً میں نے اپنا احتساب کرنا ہے. اس رمضان کے اندر میں نے سستی نہیں کرنی. پچھلے رمضان میں سحری کے ٹائم تہجد کے ٹائم اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوا, میں نے اس رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کی. ایک ایک لمحہ رمضان میں جو بندہ اپنا احتساب کرے, اگر کوئی غلطی ہو جائے تو احتساب کرے کہ رمضان ہے, روزہ ہے, یہ میں نے کیا کہہ دیا, یہ میں نے کیا کر لیا, یہ میں نے کیا دیکھ لیا. فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے روزے اپنا احتساب کرتے ہوئے رکھے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں. اب روزے بھی ہیں, سحری بھی ہے, افطاری بھی ہے, تراویاں بھی ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے, لیکن احتساب نہیں. تو کس کے روزے گناہ معاف کروائیں گے؟ جس نے روزے اس حالت میں رکھے کہ وہ اپنا کیا کرے, میں فلاں جگہ مجلس میں وقت ضائع کرتا ہوں, احتساب کرے کہ میں نے نہیں کرنا, میں نے پچھلے سال بھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی, میں نے پچھلے سال بھی پورا قرآن مجید مکمل نہیں کیا, میں نے درود کی روزانہ تسبیح نہیں کی, میں نے روزانہ 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھا, میرا وہ رمضان گزر گیا, اور اس میں نے جو برائیاں اور کمیاں کیں وہ رمضان کے دنوں کے علاوہ میں معاف کروا ہی نہیں سکتا. اللہ تیرا کرم ہے, پھر رمضان آ گیا, واحتساباً اپنا احتساب کرے, اپنا محاسبہ کرے. آپ نے یہ لفظ سنا نہیں احتساب کا, کہ فلاں بندے کا احتساب ہونا چاہیے, فلاں وزیر کا احتساب ہونا چاہیے. یعنی احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پوری تفتیش ہو اور اس احتساب میں اس کی ساری غلطیاں, کرپشن, روپے تیلے کی, وہ نکال کے اس بندے کو سزا دی جائے, اس سے پیسے واپس لیے جائیں اور حقدار کو حق پہنچایا جائے. یہ نہیں کہ پچھلے رمضان سے میرے کو سستیاں ہوئی ہیں بس یہ کرنا ہے نا. احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اس رمضان میں ان سستیوں کا مقابلہ مزید نیکی سے کرنا ہے. میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں, آپ کو نصیحت کر رہا ہوں, مشورہ دے رہا ہوں, افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے سارے کام چھوڑ دیں. کوئی نہیں جے جان نکل دی, کوئی نہیں جے نقصان ہوندا, اتوں اذان ہوئی ہوندی,
ٹھنڈی روٹی کھاؤ، خدا دی قسمیں صحت ہے، اور اللہ کے حضور کا فرمان ہے کہ ٹھنڈے کھانے میں جو تبھی نیچرل ٹھنڈا ہوتا ہے، فریج کا ٹھنڈا نہیں، نیچرل ٹھنڈا، تبھی ٹھنڈا کہ سالن پکا کے رکھا ٹھنڈا ہو گیا، روٹی پکا کے رکھی ٹھنڈی ہوگی، حضور نے فرمایا اس میں اللہ نے ویسے ہی برکتیں رکھی۔ روٹی لے کے اگر آپ روٹی کھانے کے شوقین ہیں، اس پہ سالن لگا کے ٹفن میں رکھ لیں، مسجد میں آ جائیں، پانی کا گلاس پئیں، روٹی کھائیں، مغرب کی نماز پڑھیں، کروڑوں قسم کی افطاریاں مغرب کی ایک رکعت کا مقابلہ نہیں کرتی۔ ہم روزانہ افطاری کے نام پہ مغرب ضائع کرتے ہیں۔ پورے گھر کو لے کے بیٹھیں، اپنی امی کے لیے دعا مانگیں، اپنے ابو کے لیے دعا مانگیں، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیں، اپنے دوستوں کے لیے دعا مانگیں، اللہ کا ترلا ماریں اپنی دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، اور سب سے زیادہ ترلا یہ ماریں اللہ ہمارے دلوں کو غیرت، فکر، سوچ عطا کر دے۔ یہ اتنے بے حس ہیں کہ رمضان کے 30 دن گنتی کے چند لمحے ہیں کہ یہ دل اس قیمتی ترین وقت میں بھی تیری رحمت کی طرف نہیں آنے دے رہا، یہ پھر ہمیں دنیا کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ مجھے پچھلے دنوں ایک نوجوان کہنے لگا کہ ہم یہ ترتیب دے رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ رمضان کی راتوں میں کرکٹ کھیلا کریں گے۔ کیسی بدبختی ہے کہ اللہ نے یہ مہینہ جنت لینے کے لیے دیا ہے اور نوجوان اس کی راتیں کرکٹ کی نظر کر دیں گے۔ یہ مسلمانوں کے بچے، یعنی کیسا لعنتی ہے، کیسا ملعون شخص ہے وہ کہ جس کی زندگی میں رمضان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ قدم رکھتے ہوئے ایسے نہیں فرما دیا تھا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اس نے اپنا احتساب ہی نہ کیا، اللہ سے جنت لی نہ، اپنے پاپ اور گناہ اللہ سے گزشتہ دلوائے ہی نہ، تو اس پہ مجھ محمد کی لعنت صلی اللہ علیہ وسلم، تمام آسمان کے فرشتوں کی لعنت، اس بندے پہ رب کی لعنت۔ کتنا دکھ ہوا ہوگا اللہ کے رسول کو، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ اللہ اتنا بڑا انعام دے اور پھر لوگ سستی کریں۔ وہی دکانیں، وہی رونے رپے، وہی تیرے دکھ، وہی تیرے تکلیفیں، تیرے حالات درست نہیں، تیرے حالات درست نہیں۔ او اللہ کے بندے، رمضان میں چلو، دنیا تو ہے جیسی تیسی ہے، آخرت تو درست کر لے۔ تو سحری کے وقت مصلی پہ بیٹھنا ہے۔ اگر آپ نے تراویحاں پڑھ لی ہیں، قیام اللیل کر لیا ہے امام کے ساتھ، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے پھر بھی تہجد کے ٹائم کیا کرنا ہے؟ مصلی پہ بیٹھنا ہے۔ نفل نہیں پڑھنے، نہ پڑھیں، ویسے اللہ کے سامنے مجرموں کی طرح بیٹھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، دعا کریں، اس وقت قرآن پڑھیں، اور اس وقت کی دعا اللہ کو بڑی پسند ہے، اس وقت کی تلاوت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور افطاری سے پہلے اپنے گھر والوں کو لے کے بیٹھ جائیں، اس میں ہاتھ اٹھا کے سارے دعا مانگیں۔ اس سے پہلے دعا نہیں مانگنی، زیادہ وقت ہے تو بیٹھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے رہیں۔ موبائل کو بند کر دیں، موبائل کا استعمال کم کر دیں۔ یہ فیس بک نے، یوٹیوب نے آپ کو کیا دے دیا ہے؟ اس مہینے کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا ہے ان بندوں کے بارے جو اس مہینے کو ضائع کرتے ہیں، اسی لیے حبیب علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے ممبر پہ قدم رکھتے ہوئے ایسے بندوں پہ لعنت بھیجی۔ میں آپ نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، اپنے عزیزوں دوستوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، نہ چھوڑیں عزیزوں، نہ چھوڑیں۔ اللہ نے خدا کی قسم، کہتے ہیں نا فجر کی نماز سے خزانے ملتے ہیں، چھوڑو ایک بار خزانوں کو۔ فجر کی نماز خود بہت بڑا خزانہ ہے۔ جس بندے کو فجر کی نماز مل جاتی ہے، اللہ کے ہاں اس بندے سے امیر بندہ کوئی نہیں۔ اور اس کے بعد صرف آدھا گھنٹہ، کتنی دیر؟ صرف آدھا گھنٹہ، 30 منٹ، صرف آدھا گھنٹہ آپ قرآن مجید پڑھ لیں، اس آدھے گھنٹے میں آپ ایک پارہ مکمل کر لیں گے۔ زور کی 4 سنتیں پہلے پڑھنی ہے، نہیں چھوڑنی، 2 کر کے 4 بعد میں پڑھنی ہے۔ ساری زندگی اگر 2 پڑھی ہیں تو 4 سنتوں والی حدیث پہ عمل کر لو کہ 4 پہلے ہیں اور 4 بعد میں ہیں، 2 کر کے۔ اور ظہر کی نماز سے پہلے آدھا گھنٹہ آ جائیں، اگر پہلے آدھا گھنٹہ نہیں آ سکے تو کم از کم ظہر کے بعد فرض کر لیں۔ یہ قرآن مجید چھوٹے چھوٹے بیگ لے لیں بازار میں، دوستوں پیسہ لگا لیں، ان میں چھوٹے قرآن مجید رکھ لیں، جتھے موقع لگے کھولو قرآن مجید کھولو۔ اس سے اتنی بے رخی نہ برتیں، دنیا تو نہیں بن رہی، آخرت کو نہ گوائیں، قبر کے اندھیروں کو اتنا ایزی نہ لیں۔ آج مر گئے کل دوجا دن، کوئی دنیا میں یاد نہیں رکھتا۔
اس قسم کی غیر سنجیدگی اچھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سستیاں بڑھتی چلی جائیں اور ہم آنکھیں موند کے کہیں کہ جنت ہمیں مل جائے گی، کامیابی ہمیں مل جائے گی۔ یہ کامیابی لینے کا مہینہ، اللہ سے آخرت لینے کا مہینہ ہے۔ کوشش کریں اپنی پاکٹ میں قرآن مجید رکھ لیں۔ اگر کوئی کہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بے حرمتی ہو رہی ہے، اسے کہو نہ پڑھنا یہ زیادہ بے حرمتی ہے۔ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، فرض نمازیں نہ چھوڑنا، تکبیر اولیٰ نہ چھوڑنا، رمضان میں پاک کر لو، صاف کر لو۔ اور اگر آپ کھانے میں احتیاط کرتے ہیں، کھانے میں آپ بے بد پرہیزی نہیں کرتے، واللہ العظیم رمضان کے مہینے کے بعد اللہ جس کے جسم میں موذی امراض کے وائرس پیدا ہو گئے ہوں گے نا، رمضان کی برکت سے، بھوک کی برکت سے، صرف افطاری ٹائم کنٹرول کر لیں، بد پرہیزی نہ کریں، سادہ پانی پئیں، 7 کھجوریں کھا لیں، سادی 3 کھجوریں کھا لیں، اس کے بعد کھانا نہ کھائیں، پھر ہلکا سا کھانا لے لیں، بالکل لائٹ میڈ سا، بد پرہیزی نہ کریں، کوک شوک نہ لیں، اللہ آپ کے جسم کو ہر موذی مرض سے پاک کر دے۔ یہ ہندو کینسر کا علاج بھوک سے کر رہے ہیں، تو وہ دنیا کا جو علاج کر رہے ہیں بھوکا رہنے سے، اس کا ثواب تو نہیں ملتا، روزے سے علاج بھی ہوگا اور جنت بھی احتساباً۔ لیکن روزہ اس نیت سے رکھنا ہے کہ 24 گھنٹے احتساب میں رہنا ہے۔ آپ کو پوچھ ہی جانا ہے کہ میرے کو غلطی تو نہیں ہوگی، میں یہ جملہ غلط نہیں کہتا، میں موبائل پہ یہ چیز غلط نہیں شیئر کرتی۔ تو پورا رمضان احتساباً، حدیث کے جملے ہیں، احتساب میں گزارنا ہے۔ حالتے وہ بولیں حالتے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، یہ ساری بعد کی باتیں ہیں۔ روزے کی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھ کے بندہ دن احتساب میں گزارے۔ میں سویا ہوں تو کیوں زیادہ سویا ہوں، احتساب کرے اپنا۔ میں نے آج تلاوت نہیں کی، میں نے ذکر نہیں کیا، میں نے دعا نہیں مانگی، اور روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں۔ 1 کلو کھجوریں تو آپ سارے خرید سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سادہ جو کھجور ہے ایرانی، یہ 500 روپے کی میرے خیال میں کلو ہے۔ اچھا ہاتھ کھڑا کریں جو جو بندے کلو کھجور خرید سکتے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں ایک بار۔ ماشاءاللہ سارے آپ، اکثر جو بڑے لوگ ہیں نکے نکے نیانے میں آویں ہاتھ کھڑا کرتا ہے اتنا کر کے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا ہاتھ کھڑا کرنا قبول فرمائے، انہاں نوں بھی اللہ تعالیٰ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اتنی برکتوں والا ہے کہ 1 کھجور بندہ کسی کو کھلا دے، اللہ اس کی بنیاد پہ اس پہ جہنم حرام کر دے۔ لو بھی انشاءاللہ آج کے درس کی برکت سے میرے ہر جتنے بھائیوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، اپنا کلو کلو کھجور لے کے کسی حقدار دے کر دینی، مکرنا نہیں ہونا۔ 500 روپیہ نہیں جے دینا، گل سن لو، جان لگے جان چڑھا گلے 500 روپیہ پا جاؤ، سانو نہیں جی یہ 500 چاہیے، سن لو، سانو اس تو علاوہ دیا جی دینے ہوئے تھے مدرسے نو، اس تو علاوہ اے 500 نہیں جی سانو چاہیے، ساڈے گلے چ نہ پایا جی۔ یہ کھجوراں لے کے دینیاں نے، کی کرنا ہے؟ جن نے نیویں ہاتھ کھڑا کیتا اللہ انہوں بھی توفیق دے، وہ بھی لے کے دے۔ بندہ آپے لبنا ہے، حقدار لبنا ہے، تے 1 کلو کھجور میرے بھراواں نے، اور ایک کل ہی کام کرنا ہے، یعنی پہلا روزہ کھولے ہیں جی، کیوں بھی عثمان بھائی تہاڈی کھجور نہ کھلے، جی دے گھر جاوے کھجور، کی دی کھجور نہ کھلے، ممی انشاءاللہ لے کے دیاں گا۔ میں کئی تھاواں تے وعدہ کر رہا ہوں کلو کلو، میریاں تو کنیاں بن گئی ہیں، میں کلو دا جی وعدہ کرنا کہ تمہیں کو پتہ کنے درس ہوئے ہیں، تے جتھے گیا اتنے کہا جی ممی تہاڈے نال، میریاں تو چلے گیا نے منا چ ماشاءاللہ، تے میں تو ونڈنی ریج نال بندے لب کے پنڈاں تھاواں جا کے الحمدللہ رب العالمین کلو کلو کھجور تسی دینی آدھے آنڈ گوانڈ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی ہن گل یاد رہے گی تو ایک دفعہ پھر ہاتھ کھڑا کرو جڑے کام کرن گے۔ حدیث سنو، اتقوا النار، پڑھو اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگو اس مہینے چ دوزخ تو بچو پاواں کھجور دا ایک ٹکڑا دے کے بچو، اور جس بندے کی کھجور دوسرے کے منہ میں چلی گئی اس کے پورے روزے کا اجر اللہ اس کو بھی دے دیتا۔ اچھا مزے دی گل سنو، تسی کسے گھر کھجوراں کلو بھیجو، او چوں ادھا کلو گاں دے دے، انہوں بھی پورا اجر، تانوں بھی،
ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਉਹ ਦੇਗਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਜਰ, ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਜਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਲਓ ਵੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਭਾਵਾਂ ਲਿਆ ਜੇ, ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ? ਕਾਰੀ ਅਜ਼ੀਮ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਬੰਦੇ 40 ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਸ 'ਚ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਤੀਕਰ ਖਜੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ 40 ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਖਜੂਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਆਂ ਆਲਮ ਸਜਾਦਾ ਕੋ ਲੈ ਲਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਵੋ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆਪ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੰਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਚਲਾਉਣਾ ਖੈਰ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੋ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਜੂਰ ਖਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਲੋ ਖਜੂਰ ਲੈ ਲਈ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਲੋ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੀ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਓ, ਆਪ ਹੀ ਅਫਤਾਰੀ ਲਈ ਰੱਖ ਲਓ। ਵल्लाहि लाज़ीम हदीस के अंदर अपे ही लिया के अपे ही खाण का भी अजर है, अपे लिया के अपे ही खाण का भी अजर है। कल मगरब तो पहलों खजूर पहुंचनी चाहिए आंढ गुआंढ लोगों के घर च इंशाअल्लाह। किलो का अज मेरे नाल वादा हो गया है, इस तो ज़्यादा तुसी करो, तुहाडी अल्लाह कबूल फरमाए। सैरी का वक्त मुसल्ले ते बहना ही बहना इंशाअल्लाह। परौठा खाण लई जो उठते हैं तो जन्नत के फल खाण लई नहीं उठना। मुसल्ले ते असीं तां सुत्ते पे उठ के रोटी खा के ते मसीते आउने, सानूं नींद आई हुंदी, रोटी असीं बहुती खा लैंदे हैं, उत्तों असीं पी लैंदे लस्सी, ते साडे ते नमाज पूरा भार बनी हुंदी आ। मौलवी साहब सज्जे पासे सलाम फेर देंदे, अद्धे क नींच खब्बे पासे फेर देंदे, नमाज के बाद सोए होते। तो पेटों का इलाज करें। मैं कह रहा हूँ हिंदू कैंसर के मरीजों का इलाज भूख से कर रहे हैं, और अल्लाह ने जिस्म की सारी बीमारियों का इलाज रोज़े में रखा। और हदीस क्या है कि एक रोज़े का मुकाम इतना है, अगर बंदा एहतिसाब करके पूरा रोज़ा खराब ना होने दे, जुबान चो बुरी गल ना कड्डे, झूठ ना बोले, शुगल मेला 11 महीने कीता है, रमज़ान का महीना नहीं जे करना। वगरना हदीस के जुमले हैं, मल्लम यदा कौल ज़ूर लैसा लिल्लाहि हाजा अन यदा ताम व शराबा, जो जुबान से आवारगी नहीं छोड़ रहा वो खाना पीना छोड़ दे, अल्लाह को उसके भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। रोज़ा वो है जो हालत एहतिसाब के साथ हो, रमज़ान वो कि बंदा मुहासबा करता रहे कि ये ठीक नहीं है। अफ्तारी के वक़्त दुआ करनी इंशाअल्लाह। जाने वालों के लिए, जिंदा लोगों सबसे ज़्यादा तरजीह किसको देनी? रोज़े को। कुरान मजीद की तिलावत के लिए कोशिश करनी है कि कुरान मजीद पास रखना है। अगली बात सुन लो, 40 बंदे खजूरों वाले, 40 नौजवान वादा कर लें कि हम कुरान मजीद पढ़ेंगे। छोटा कुरान मजीद हमारे पास नहीं है। कल असर से पहले पहले यहाँ 40 कुरान मजीद इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। तुसीं पढ़ने वाले बनो, अल्लाह का नाम लवो, जेबी च पाओ, पूरा रमज़ान कुरान की तलावत करो। जे तुहाडा कोई नुकसान हो जाए तलावत करने नाल, मेरे को ले लिया जी। और रही फ़ायदे की बात, उस पर शक करना कुफ्र है कि रसूल ने बताया कि रमज़ान का पढ़ा कुरान ये तमाम साल में पढ़े कुरान का सरदार है। रमज़ान कुरान सखावत, रमज़ान कुरान सखावत, नफल, ये 3 काम होते थे। रमज़ान कुरान सखावत नफल। रमज़ान में 3 काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तिलावत कुरान, सखावत और नफल, ये तीनों काम करें। ये ना हो कि कल कुरान भी 40 आ जाएं, कोई लेने ही ना आए। छोटे कुरान मजीद छोटे पर्स में, बटुए में, छोटे शापर में
آپ پاس رکھیں. یہ جو ہم نے ٹرینڈ سمجھا ہے نا کہ اس سے نعوذ باللہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی چکن دے نال پھڑن دے نال, نہ قرآن مجید کی بے حرمتی یہ سے نہ پڑھنا, اس کی بے حرمتی یہ. گھر ہے مہمان کو پوچھنا بے حرمتی ہے کہ آئے نو پوچھنا ہی نہ یہ بے حرمتی ہے مہمان دی؟ دسو. ایک مہمان آتا وہ ایک بندہ چاہ رکھ دینا, ایک کچھ بھی نہیں پوچھتا. تو اگرچہ چاہ بہت بڑی چیز نہیں ہے لیکن جس نے کچھ بھی نہیں پوچھا اس سے تو بہتر ہے نا. تو کیا کرنا ہے انشاءاللہ؟ قرآن مجید نال رکھنے نے. قرآن مجید ٹرینڈ بناؤ. اے موبائلوں چھڈو, جان خدا دے بندے ہو کنے تانوں دسنا ہے کداں لگاں گے ادھر مسلمان آ رمضان دا مہینہ ہے تے ایڈی سستی شیطان دی ایڈی غفلت کہ انہوں اللہ بن دیندا ہے. ساڈے اندر جو نے وائرس پیدا کر دیتے نے وہی ساڈی جان نیچے چھڑ دے. میچاں چوں باہر نکلے آؤ 30 دن نے ایداں کر کے لنਘ جانے نے. اے کل دی رات ہونی کہ 29ویں رات نو اسی بیٹھے تے گل کر رہے ہونا رمضان ہو گیا تے ہو گیا. یہ تو شکر ہے کہ اللہ بڑا خوبصورت رمضان ہے کہ رمضان تو پہلو ایک دن سانو ملن دا موقع مل گیا تو یاد دہانی ہو گئی. تو یاد دہانی اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن چ کراؤندے رہا کرو, وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, کہ یاد دہانی سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے. اچھا جی, قرآن مجید کنوں کنوں چاہیے ذرا ہاتھ کھڑا کرو. پڑھنا ہے انشاءاللہ, لینا تو کل 40 جنے ہے نہیں ماشاء. بچے تلے ہاتھ کھڑا کرو, بچے تلے کرو. تانوں نہیں میاں صاحب چاہیے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں اچھا سبحان اللہ, تو کتنا خوبصورت سوال. قرآن مجید یہ جو اسے کہتے ہیں مصحف, اسے کہتے ہیں, یہ گل نوٹ کر لو, بڑی پتہ دی گل ہے. سبحان اللہ کو موبائل تو قرآن مجید پڑھن دا او ثواب نہیں جو قرآن مجید دا اے تو پڑھن دا ثواب. موبائل قرآن نہیں گا, ہاں ہے ایپ تلاوت ہے لیکن اے دے والی گل نہیں جی. یہ نوٹ کر لو, موبائل بندہ ٹھام ہی سٹ دینا ہے, موبائل نو بندہ موبائل سمجھتا ہے, لیکن جیڑی عزت اینوں آسے جے قرآن چکنا پی جائے تو موبائل چکاں گے کہ آ چکاں گے؟ نیاں چ دسو عزت کنوں حاصل ہے؟ ہاں, نون والقلم وما یسطرون, جیڑے ہتھاں نہ لکھے حرف کاغذ تے. اور لفظ قرآن کا مطلب ہے کہ قرن سے مقرون, دو جلداں دو صفحیاں چ بند, صحیفہ صحفم مطہرہ, صحیفہ ورق تھلیا جاوے, فزیکل. آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تے اللہ دے رسول او دے نال پیار کرن, سبحان اللہ, اللہ تے اللہ دے رسول او دے نال تے او دا اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار پہ جائے اور اللہ تے اللہ دے رسول او دے نال پیار کرن لگ پین. حدیث پڑھو, فلیقرأ فی المصحف, اسے چاہیے کہ پھر قرآن مجید جو اصل مصحف ہے اس سے دیکھ کے تلاوت کرے. اینو ایزی نہیں دینا رمضان چ, مصحف رکھو نال. کی رکھنا ہے؟ موبائل دی سہولت ہے وے, اس پہ میں نے یہاں بھی شاید پہلے بتایا, ایک جگہ اور بھی بتایا ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ جو ثواب اور حرمت مصحف کو حاصل ہے وہ موبائل والی تلاوت کا وہ لطف مزہ اور وہ مقام اور ثواب نہیں ہے. اس لیے انشاءاللہ کل جڑا وا وہ اپنا کھجوراں بھی انشاءاللہ, ہاں جی کلیاں میرے والیاں یاد نے کہ آپ دیاں بھی جڑیاں لے کے دینیاں انشاءاللہ. ہاں جی, تسی لبو مولوی پاکستان جو جڑا آ کے میں تانوں کھجوراں دیاں. یہ کی ہے؟ یہ صرف ایک ٹرینڈ چلان دا ایک طریقہ ہے کہ تاکہ ساڈے نیکی دی رغبت ہوے. اگے اپنیاں بیٹیاں نوں فون کر کے آکھو پتر آنڈ گوانڈ 10 گھراں چ کھجور ونڈ. پیسے ہوندے نے بس توجہ نہیں ہوندی. اپنے بیٹے نوں جے کوئی بیٹا اسلام آباد دوجے شہر چ ملک چ انہوں فون کرو کہ پتر 10 گھراں چ سجے 10 گھراں چ کھبے کھجوراں بھیج. جی ہور طاقت ہے 10 چ اگے 10 چ پیچھے 40 گھراں چ تیری کھجور جانی چاہیے 40 کلو 1 من. تو ماشاءاللہ آپ کے ادارے میں بچوں نے امتحان لیا, ہم نے میں بھی لے کے گیا, بڑا پیارا بچے پڑھ رہے ہیں, بس اللہ قبول فرما لے. اسی ہن تعریف کریں گے تو یہ آپ دی تعریف ہو جانی ہے نا, اللہ بس قبول فرما لے. تسی دسو یارو تہاڈے پنڈ دی محمدی مسجد چ پوری شوبہ حفظ دی کلاس لگی ہے. ایک دن دا قرآن جڑا بچے پڑھتے ہیں نا, اپاں پچھلی ساری زندگی دی نیکیاں نہ تولیے نا, یہ ایک دن دا قرآن بھاری جے جڑا بچہ پڑھ لیندے تے بہ کے. حضور نے فرمایا کہ جتھے قرآن پڑھیا جاتا ہے, صحیح حدیث ہے, مجتمع
قوم بیت من بیوت اللہ، لوگ اللہ دے گھراں چ بہ کے جتھے لوگ قرآن پڑھتے ہیں انہاں دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ سارے علاقے چ خیر اتار دیں. تو ان کے قرآن پڑھنے سے جو خیر اتر رہی ہے اس میں آپ سارے شریک ہیں اگر آپ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں تو جے کوئی مسئلہ بن رہا وہ مسئلہ پھر ساڈا نہیں، وہ پھر اللہ نے سانو ازمائش پایا ہے، شیطان دا چکما ہے، اس لیے او تو بچنا ہے، اس شر والے خیال کا کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے.